السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستوں حضرت مہدی کے تعلق سے ہمارے درمیان بہت سارے سوالات ہیں، جن میں ایک سوال بہت اہم ہے۔ حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ ان کے آنے کی کیا علامات ہیں؟ احادیث مبارکہ میں ظہور مہدی کی جتنی علامات بیان کی گئی ہے، کچھ علاماتیں بالکل واضح ہیں، لیکن کچھ ان کے حقیقی ظہور سے قبل، ان کے وقت ظہور کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ دوستوں، ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ آسمان سے فلک شغاف ندا آئیں گی، جو امام مجاہد کے ظہور کی منادی کریں گی۔ اس میں ممکن ہے کہ یہ دور ٹیکنالوجی والا ہے اور آج کل ہر جگہ سیٹلائٹ سسٹم موجود ہے، اور اس میں صلاحیت ہے کہ ایک جگہ کی کوئی خبر دوسری جگہ پہنچا سکے۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت مہدی خانہ کعبہ میں ظہور تازہ بتازہ خبر کی صورت میں مصنوعی سیارے کے ذریعے نشر کیا جائے اور آسمان سے سگنل بھیجے جائے۔ یہ ایک امکان ہے، کوئی آخری بات نہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ آپ صدی کے مجدد ہوں گے، اور صدی کے مجدد کا اس کے شروع میں آنا ضروری نہیں۔ وسط سے پہلے آنے والے کو اس صدی کا مجدد مانا جائے گا۔ اب خدا جانے کہ وہ یہی پرآشوب صدی ہے جس میں کوئی ستم نہیں جو مسلمانوں پر ڈھایا نہ گیا ہو، اور کوئی قربانی نہیں جو مسلمان لیڈر نے نہ دی ہو۔ اور اگر یہ صدی نہیں تو کیا ہم تسلیم کر لیں کہ اتنی زبردست قربانیوں کے باوجود بھی کفر ہم پر مزید کئی صدیوں تک بے دڑک حکمرانی کرے گا؟ حجاج نے کہا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے دنیا کے لیے صرف ایک دن باقی ہو، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، جس طرح یہ دنیا ظلم و ستم اور ناانصافی سے بھری ہوئی ہوں گی۔ ایک علامت یہ ہے کہ دریا فرات سے پانی مٹ جائے گا اور اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ دجلہ اور فرات دونوں ترکی سے نکلتے ہیں اور عراق سے گزرتے ہوئے خلیج عرب میں گرتے ہیں۔ ترکی نے فرات پر ڈیم بنائے ہیں، جن میں سے اتاترک ڈیم دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے۔ اس کی وسعت 816 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر ترکی چاہے تو فرات کا پانی عراق سے بآسانی روک سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دنیا آنکھوں سے دیکھیں گی کہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوتے ہی دنیا اس پر ٹوٹ پڑیں گی، اور 100 میں سے 99 لوگ اس لالچ میں مارے جائیں گے کہ شاید میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جو اس سونے کا مالک بنوں۔ ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سال ذی الحجہ میں منا میں سخت خون ریزی ہوں گی، لیکن یہ بہت قریب کی علامت ہے، اس لیے کہ ذی الحجہ کے فوراً بعد محرم میں عاشورہ کی رات حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوں گی۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر شدید اختلاف ہوگا۔ اس کی ایک نوعیت یہ لگتی ہے کہ سعودی تخت پر اتحادی افواج اپنی مرضی کا آدمی بٹھانا چاہیں گی، اور اہل اسلام کی ایسے شخص کو پسند کرتے ہوں گے جو انصاف اور شریعت پسند ہو۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت مہدی کے ماہ محرم میں ظہور سے قبل ماہ رمضان میں چاند اور سورج دونوں کو گرہن لگے گا۔ اب اس میں انوکھا پن محض اتنا نہیں کہ دونوں کو ایک ماہ میں اکٹھے گرہن لگے گا، محض ہرگز نہیں، یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اصل انوکھی باتیں دو ہیں، اور دونوں فلکیات کی قوانین کے اعتبار سے عام طور پر ممکن نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فلکیات کی رو سے چاند گرہن ہمیشہ اسلامی مہینے کے وسط میں اور سورج گرہن آخری میں ہوتا ہے، جبکہ اس مرتبہ چاند گرہن شروع میں اور سورج گرہن وسط میں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مہینے میں 2 مرتبہ چاند کو گرہن نہیں ہوتا۔ اس سال ایک رمضان میں 2 مرتبہ چاند گرہن لگے گا۔ یہ واضح ترین علامت ہوں گی کہ 3 ماہ بعد محرم میں حضرت مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ دوسرے الفاظ میں چاند گرہن ہمیشہ اسلامی تاریخ کے حساب سے 13، 14، 15 اور سورج گرہن ہمیشہ 27، 28 اور 29 کو ہوگا۔ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فلکی نظام ہی کو جیسا رکھا ہے۔ البتہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر جس سال کے محرم میں عاشورہ کی رات کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت ہوں گی، اس محرم سے پہلے ذی الحجہ میں منا میں سخت خون ریزی ہوں گی۔ اسی سال رمضان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے چاند گرہن 13، 14، 15 رمضان کی بجائے یکم رمضان المبارک کی رات کو ہوگا، اور سورج گرہن 27، 28، 29 رمضان کی بجائے 15 رمضان المبارک کو ہوگا۔ یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں،
اور نہ تخلیق کائنات سے آج تک ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ ایک قمری مہینے میں 2 چاند گرہن یا 2 سورج گرہن نہیں ہو سکتے، البتہ شمسی مہینے میں ہو سکتے ہیں، جیسا کہ 2003 کے جولائی میں ہوا کہ 1 اور 31 جولائی کو 2 سورج گرہن ہوئے۔ یہ بھی وہ علامات جس میں حضرت مہدی کے ظہور کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی طرح علامات قیامت کو بھی مبہم رکھا ہے تاکہ غفلت میں پڑے ہوئے مسلمان زندگی کے ہر دن کو آخری دن اور ہر رات کو قیامت کی رات سمجھ کر بدعملی اور بے عملی سے توبہ کر لے اور اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے میں جٹ جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔